أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. قسم ہے اس آسمان کی جو ستاروں والا ہے، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور قسم ہے اس دن کی جو دن خود حاضر ہوتا ہے، اور اس دن کی کہ جس دن میں حاضر ہوا جاتا ہے. ان سب کی قسم کے بعد برباد ہوئے وہ حضرات جو کھائی والے ہیں، خندق اور گڑھے والے ہیں، وہ ایندھن والی آگ سے بھری ہوئی خندقوں والے ہیں. اس حالت میں کہ یہ لوگ اس خندق کے کنارے بیٹھے تھے اور جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے اس پر نگراں تھے. انہوں نے ایمان والوں سے بدلہ نہیں لیا مگر اس وجہ سے کہ یہ مؤمنین ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے. وہ اللہ جو غالب ہے، وہ اللہ جو ستودہ صفات ہے، جس کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر باخبر ہے. یقیناً وہ حضرات جنہوں نے ایمان والے مرد اور عورتوں کو ستایا لیکن توبہ نہیں کی، ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان لوگوں کے لیے جلانے کا بھی عذاب ہے. کل گزشتہ جو میں نے واقعہ نقل کیا تھا، جس میں یہ بات بتائی کہ بنی اسرائیل میں جو مرڈر ہوا تو اس مرے ہوئے کو اللہ رب العزت نے گائے کا ایک ٹکڑا جب اس کے ساتھ لگایا گیا، مس کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا. آج اسی مناسبت سے اچانک یہ واقعہ یاد آیا تو میں نے کہا قرآن مجید کی یہ آیت ان لوگوں کے سامنے پیش کروں، جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک اچھے بھلے نوجوان کو بادشاہ وقت نے ہر تدبیر کے ذریعے سے مارنے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مارنے میں کامیاب نہیں ہوا. خود اس بچے نے اپنے متعلق تدبیر بتائی کہ اس طرح سے میرے اوپر وار کیا جائے تو ہی میں مر سکتا. چنانچہ ایسا ہی ان دونوں واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی، مارنا جلانا یہ اس طرز قدرت الہی میں ہے. اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اس کو جلاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مارتے ہیں. چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں جی. چوتھے کلمے کی فضیلت میں یہ ہے کہ اگر ہم بازار سے گزرتے ہوئے اسے پڑھ دیں تو 10 لاکھ نیکی کا ثواب. بہت بڑی بات ہے. بازار سے گزرو
اسے پڑھ لو تو 10 لاکھ نیکی کا ثواب، اور اس میں تو یعنی رمضان مبارک میں تو اس کا بھاؤ اور بڑھ جائے ہے نا، 10 لاکھ کو 70 میں ضرب دے دو، معلوم نہیں کتنا ہو جائے۔ بہرحال اس چوتھے کلمے میں بھی یحیی و یمیت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدیر۔ ایمان والا جو ہے اسباب میں ایسا مبتلا ہوا، اسباب میں ایسا مبتلا ہوا، اسباب کو اس نے سمجھ لیا کہ اس میں مارنے کی اور اس میں جلانے کی صلاحیت ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو پھولوں کے گندوں پہ سونے والے کو موت کا جام کھلا دیتے ہیں، اور اللہ وہ ہے کہ جو ہے کانٹوں کے بیچ بلکہ ہتھیاروں کے بیچ بلکہ بموں کے بیچ جلانے کی صلاحیت اللہ رب العزت رکھتے ہیں۔ ایسے واقعات سمجھ رہے، نظر ہماری ہر وقت اللہ پہ ہونی چاہیے۔ یحیی و یمیت، اللہ پاک نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ قل اللہم، اس میں بھی، اور الم تر الی الذی حاج ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی 3 پارے کے اندر جب شروع ہوتا ہے اس میں یہ بات بتلائی کہ حضرت ابراہیم کی نمرود کے ساتھ لگی نے، جب نمرود کے ساتھ لگی تو نمرود نے یہ پوچھا، ارے آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا ہے مارتا ہے۔ تو کہا میں بھی جلاتا ہوں مارتا ہوں۔ قید خانے میں سے 2 کو بلایا، ایک کو قتل نے، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، فرمایا میں مارتا جلاتا ہوں۔ ابے پاگل، یہ مراد نہیں ہے کہ ایک کو اڑا دیا نے ایک کو زندہ چھوڑا۔ زندگی کے اسباب مہیا کرنا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے، لیکن اس کو سمجھانا فوری طور پر تھوڑا سا مشکل تھا، لہٰذا کیا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا، آج کے دن ایسا کر لے تو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے بتلا دے، اور وہی ترجدی کفر، کافر جو ہے مبہوت ہو چکا۔ زندہ مردہ جو ہے، زندگی اور جو ہے جینا مرنا سب اللہ رب العزت کے قبضے اختیار ہے۔ بس یہ بات آج کے اس میں بتلانا مقصود ہے، اس لیے کہ آج کل ہم لوگ خود ایمان والوں میں بھی اچھے قسم کے لوگ ہیں، وہ جو ہے اسباب پہ نظر کرتے ہیں، اسباب پہ نظر کرتے ہیں، مسبب الاسباب پہ نظر کرنی چاہیے۔ میں نے اسی وجہ سے یہ سورۃ البروج کی آیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ شروع میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، کائے کی قسم؟ 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ آسمان کی قسم، آسمان کو سجایا اللہ تعالیٰ نے، کس کے ذریعے سے سجایا؟ اللہ نے آسمان کو سجایا ستاروں کے ذریعے سے۔ گھر کے چھتوں کو سجاتے ہیں پی او پی کے ذریعے سے لوگ سجاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح سے گھر کے اس کو سجاتے پی او پی سے جھومر ڈال کر، اللہ پاک نے آسمان کو سجایا ستاروں سے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان، پہلے آسمان کو ہم نے مزین کیا چراغوں کے ذریعے۔ اور جس وقت ابھی کے مقابلے میں جب سورج ڈوب جائے اس کے بعد ہم باہر پر نکلتے کتنا اچھا سما نظر آتا ہے کہ نہیں؟ ستارے کے 3 فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین فرمایا۔ تو پہلی قسم کھائی آسمان وہ جو ستارے والا، ستارے بھی اللہ رب العزت نے عجیب عجیب طرح کے رکھے ہیں۔ ایک ستارہ وہ ہے جس کو سریا کہتے ہیں، اور اس سریا کے مطابق یہ کہ اذا طلع النجم، جب یہ سریا ستارہ نکلتا ہے تو آفتیں ٹل جاتی ہیں، آفتیں ٹلتی ہے۔ کورونا میں یہ حدیث بہت چلی، مولوی لوگوں کو معلوم ہوگا، کورونا میں یہ حدیث بہت چلی، اذا طلع النجم رفعت العاقہ۔ سوریا ایک ستارہ، یہ سب سے روشن ستارہ سمجھ جاتا ہے۔ بہت لمبے زمانے سے کورونا چل رہا تھا تو کسی نے یہ حدیث نکالی، اس بیچارے کو یہ معلوم نہیں تھا اس حدیث کا تعلق تو کھیلوں کے ساتھ ہے، اس حدیث کا تعلق کسان کے ساتھ ہے، اس حدیث کا تعلق انسانوں پر مسلط ہونے والی بیماریوں کے ساتھ نہیں ہے،
بلکہ کھیت کے اندر وہ جب پودا نکلتا ہے تو پودے کے اندر بھی وہ جب مضبوط اس میں جو پھل دانا کچا ہوتا ہے تو کچے پن کے اندر بیماری گھس جانے کیڑے وغیرہ کے گزرے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن پختہ ہو جائے اس کے بعد بیماری کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے کہ جب آسمانوں میں سوریا نکل آتا ہے تو اس ستاروں کا اثر ان کھیتوں میں منتقل ہوتا ہے، اور کھیت میں جتنے بھی پھل فروٹ وغیرہ ہے تو یہ پھل فروٹ میں منتقل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پھلوں اور غلوں میں جن بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لے اٹھا کے لوگوں نے کورونا میں چلا دی، اب بیماری چلے گی، سوریا نکل آیا ہے، ارے یار کس حدیث کو تم نے کہاں پہ لے کے چھوڑ دیا؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے ان آسمان کی جو ستارے والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا۔ بتاؤ یہ کون سا دن ہے بھائی؟ یہ وہ دن ہے کہ جس کو قیامت کا دن اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ کیسا وعدہ؟ ہوگا صحیح، یہ دن آئے گا صحیح، لیکن اس دن کا ہم ٹائم نہیں بتلاتے، سمجھے؟ اس دن کا ٹائم، حتیٰ کہ نبی جی کو بھی اس کا ٹائم نہیں بتلایا گیا۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، دوسرے دو دن کی قسم کھائی، شاہد اور مشہود۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن، مشہود سے مراد عرفہ کا دن۔ شاہد کا ڈکشنری جو ترجمہ ہے، شاہد کا ڈکشنری ترجمہ آنے والا، مشہود کا ترجمہ جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ جمعہ کا دن پوری دنیا میں ہر انسان کے پاس خود بخود پہنچتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہر ایک کے پاس پہنچتا ہے، لیکن مشہود سے مراد ہے عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن ہر ایک کے پاس نہیں پہنچتا۔ عرفہ کا دن وہ ہے کہ جس کی برکت لینے کے لیے لوگوں کو میدان عرفہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جمعہ کو تو کہہ دیا خود حاضر ہونے والا، مشہود کو کہا گیا کہ جس کے پاس حاضر ہوا جائے وہ مشہود۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ نے قسم، یہ چار چیزوں کی قسم، اللہ قسم کب کھاتے ہیں خبر؟ اس وقت کھاتے ہیں جب کہ کسی بات میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اللہ نے تاکید پیدا کی اور یہ فرمایا قیامت کا دن یقینی، جمعہ کا دن آتا ہے یقینی، عرفہ کے دن پہ لوگ پہنچ کر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں یقینی، اور ستارے آسمان پہ آتے ہیں تو آسمان کتنا اچھا نمایاں معلوم ہوتا ہے یقینی۔ تو جس طرح سے یہ ساری چیزیں یقینی ہیں، ہم آگے چل کر ان بدماشوں کے متعلق جو سزا ڈکلیئر کر رہے ہیں، قوتیلا، برباد ہوں گے جنہوں نے ایمان والوں کے ساتھ ایسا جب برا سلوک کیا، تو یہ بات بھی بالکل ڈنکے کی چوٹ پر یقینی ہے۔ قسم اور جواب قسم دونوں کے درمیان مناسبت ہوتی ہے۔ یہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں پر بھی یہ فرمائے چار چیز یقینی، تو آگے ان مجرمین کے لیے جو سزا بیان کی، یہ سزا کا آنا یقینی۔ اور وہ کیا ہے، مجرم کیا ہے، اس کی تفصیل یہ مجرم کون ہے، یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 70 سال پہلے یہ قصہ پیش آیا تھا۔ یمن میں کھائی کھودی گئی تھی، کھائی کے اندر 12,000 مسلمانوں کو زندہ یوں کرتے ہوئے ڈال دیا گیا۔ آقا کی ولادت 70 سال پہلے، اور وہ کمینہ اس کا نام تھا یوسف ذو نواس، سمجھے؟ یوسف ذو نواس، اس نے اس طرح سے کیا۔ یمن میں یہ کھائی کا قصہ پیش آیا۔ یہ یمن پہ قید اس لیے لگا رہا ہوں، یہاں تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کھائی کے قصے ملک شام میں بھی پیش آئے، دوسرے علاقوں میں بھی پیش آئے، تو اس وجہ سے یہ قید ہے کہ یمن کے اندر یہ قصہ پیش آیا۔ اب سنو ہوا کیا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ یوسف ذو نواس جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ کاہن یعنی نجومی۔ نجومی کا مطلب یہ کہ اگلی بھوشیہ وانی بتلانے والا، جوتش، یہ کاہن رہتا تھا۔ بادشاہ کو اگر کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو اس سے پوچھتا تھا۔ تو اب یہ جو ہے نا ایک لمبے زمانے تک بادشاہ کے پاس درباری بن کے رہا، لیکن اب زمانہ آیا تو بوڑھاپا پر پہنچا، اس کو بھی اس کی اپنی موت یاد آنے لگی۔ اس کو بھی اپنی موت یاد آنے لگی۔ بادشاہ کو کہہ دیا جی میں کبیر تو بڑا ہو چکا ہوں، بڑی عمر ہو گئی ہے، اب بالکل جو لبے گور ہو، اور میں اگر مر گیا تو تیرا کام بند ہو جائے گا، اس سے بہتر یہ کہ میرے پاس جو فن ہے، میرے پاس جو علم ہے،
کوئی اچھا چمڑاک نوجوان میرے پاس بھیجو، اچھا بالکل نوجوان، یہ میں اپنے پاس جو فن ہے نا وہ فن میں اس کو سکھا دوں. ہاں تو بادشاہ نے تلاش کرا بھائی بہت صحیح بچہ، اچھے کام کے لیے تو صحیح بچہ چاہیے. ہاں بڑے کام کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے کس کو چوائس کیا؟ بولو علماء ہے نا پر حضرت زید بن حارث. ارے حضرت زید بن ثابت، زید بن ثابت بہت ذہین تھے، کھوپڑی تھی کھوپڑی. زید بن 17 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی تھی. کتنے دن میں سیکھی بھی تو ایسی کہ بول بھی لیتے تھے نا لکھ بھی دیتے. ہاں دونوں چیز الگ ہے. بعض ہوگا آدمی بول لیتا لکھ نہیں سکتا، لیکن بول بھی لیتے تھے لکھ بھی لیتے تھے. حضرت زید بن ثابت بڑے ذہین و فطین انسان، اسی وجہ سے لکھا ہے حضرت زید بن ثابت. بلکہ ایک دوسری بہت بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد آقا کی وفات ادھر ہوئی. حضرت ابوبکر حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ ادھر اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. بیر مومنہ والے واقعے کے اندر 70 شہید ہو گئے قاری لوگ نے. پھر یمامہ میں بھی دوسرے 70 بلکہ اس سے زیادہ شہید ہو گئے، سب قاری حضرات. یہ آہستہ آہستہ سب قاری حضرات دنیا سے چلے گئے. تو پھر قرآن مجید کو محفوظ رکھنا یہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے. یہ کام ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق ابوبکر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابوبکر سے کہ اللہ کے نبی گئے اور یہ بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جمع کیا جائے ایک جگہ پر. نبی کے زمانے میں ایک جگہ پہ نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں قرآن مجید ہر ایک کے پاس الگ الگ چند آیات تھی. ان کے پاس 10 آیت، اس کے پاس 20 آیت، اس کے پاس 15 آیت، اس کے پاس 50، یہ الگ الگ تھا. اور چاہتے تھے کہ ایک جگہ پر اس کو اکٹھا کیا جائے. تو حضرت ابوبکر تیار نہیں ہوئے. عمر نے کہا کہ حضرت یہ کام تو کرنا پڑے گا. ابوبکر تیار نہیں. کیوں نہیں تیار ہوئے؟ اس لیے تیار بھائی اللہ کے نبی نے جو کام بھی کیا تو میں کہیں کو کروں اس کو. لیکن حضرت عمر سمجھاتے رہے تو آخر میں حضرت ابوبکر کو بھی شرع صدر ہو گئے پر نہیں یار یہ کام ہونا چاہیے. لیکن اس کام کے لیے کس کو چوائس کریں؟ میں کہہ رہا تھا اچھا نوجوان سمجھے، اس کام کے لیے کس کو چوائس کریں؟ تو لکھا یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی زید بن ثابت کو پکڑو، زید کو، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں وحی لکھنے والے الگ الگ تھے. ان جتنے وحی لکھنے والے تھے اس کو زید بن ثابت سب سے زیادہ جو ہے وہ ذہین بھی تھے اور نوجوان بھی اور فعال بھی تھے. ان کو زید بلائے اور وہاں زید دیکھو ہم دونوں کا ہی مشورہ ہوا ہے. پہلے تو جو نہیں ابوبکر کہنے لگے میں بھی تیار نہیں تھا، جو عمر کے دل میں بات آئی میں بھی تیار نہیں تھا، لیکن آخر دل میں بات آ گئی کہ کام ہونا چاہیے. زید نے بھی کہا تم دونوں ایسے کاہے کو ہو، ایسے کام کرنے کے لیے جا رہے جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. لیکن یہ دونوں اصرار کرتے رہے، زید تیار تھے. بات سمجھے؟ تو وہاں لکھا ہے روایتوں میں یہ فرمایا یا زید انک رجل شاب عاقل لا نتهم، یہ الفاظ رجل شاب عاقل لا نتهم. غور سے سننا، میں ایک پوائنٹ کی بات سماج کی بتانے جا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں رجل شاب عاقل لا نتهم. آپ ایسے ہو جوان ہو، عقل رکھتے ہو اور تمہارے متعلق ہمیں اطمینان. چنانچہ زید تیار ہوئے. حضرت زید نے کام پورا کر دکھلایا اور اللہ پاک نے حضرت زید کا سارا ثواب کس کو ملے گا؟ حضرت زید کو ثواب ملے گا نا، تو سارا ثواب حضرت زید کو. میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں ہمارے قوم میں کبھی مصیبت معاف کرنا، کرسی والے لوگ سب دیکھ پریشان مت ہونا، کسی کی کرسی اونڈنے کی فکر میں نہیں ہو. لیکن میں ایک بات کہنا، وہ یہ ہے کہ قوم کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے زیر سایہ اچھے نوجوان کو جو ہے نا وہ تربیت دیتا رہے. معاف کرنا، یہ میں نے بہت محسوس کیا گاؤں کے سب دیکھ وہ سارے ٹھیری. میں ایک ایسا آدمی کو بولتا نہیں ہوں، سمجھتا جاتا ہوں، سب سماج کے اندر گھوم پھر کے سمجھتا جا رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک کو پکڑا بھی، ایک ذمہ دار کو. میں نے کہا فلاں بھائی ذرا تمہاری سمجھے کہ اس میں ہے، ذرا کوئی ایک نوجوان کو تیار کر دو نے.
میں سمجھتا تھا کہ یہ جواب تو ناکج بولے گا، سمجھے؟ تو کہنے لگا ایسا کوئی مول صاحب نظر نہیں آتا. واہ بھائی واہ، کیا کہا؟ مطلب ایسا کوئی جواب نظر نہیں آتا. اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ تو جب 5-6 وہاں پہ کھڑے تھے تو میں اگر اس کو 2-4 نام دے دیتا تو اس کی گر جاتی ہے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں. یہ کہہ کے بات اڑا دی. اب اللہ پاک نظام چلانے والے ایسے آدمی نہیں ملے کیا؟ سمجھے؟ اللہ پاک منٹوں میں کھڑے کر دیتے ہیں، منٹوں میں کھڑے کر دیتے ہیں. بہرحال ذمہ داروں کو چاہیے، گھر کے ذمہ دار کو بھی چاہیے، گھر کے ذمہ دار کو بھی چاہیے اپنے گھر کو ہینڈل کرنے کے لیے جیسے تو استعمال ہوتا ہے ایسے اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو سمجھے انوالو کرنا چاہیے. سمجھے؟ پہلے سے بیٹا یہ کھیت ایسا، یہ فلانا ایسا، یہ فلانا ایسا، یہ فلانا ایسا، تربیت تربیت. پھر بعد میں چل کر موقع آتا ہے تو پھر وہ کام سنبھال لیتا ہے. یہ اسی طرح سے کام چلا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں حضرت یوشع رہے تھے. موسیٰ کی تربیت میں یوشع رہے تھے. حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو سنبھالا تو حضرت یوشع نے سنبھالا. بات سمجھے؟ نبی کی تربیت میں ابو بکر رہے. نبی کی تربیت میں ابو بکر. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ابو بکر نے سنبھالا. کوئی سوچ سکتا تھا ایسا منظر جو عمر جیسا، ایسا لگے عمر کے بیان سے جیسے حضرت عمر عقل کھو بیٹھے تھے. میرے آقا کی وفات پر عقل کھو بیٹھے، یوں چلیے تلوار نکال دی. خبردار کو یوں جو بولا کہ نبی کا انتقال ہوا، اگر کسی نے کہہ دیا تو گردن مار دوں گا. عمر عقل کھو بیٹھے، ایسا لگ رہا ہے. اس وقت دھڑام دے کے نیچے کو گر گئے. سمجھے؟ سب عقل کھو بیٹھے. لیکن ایسے موقع پر ابو بکر جس ابو بکر کے بارے میں خطبے میں پڑھتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، ہے نا؟ میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل رکھنے والا ابو بکر، ہے نا؟ مگر اس ابو بکر کو اللہ پاک نے کیسا ہوش دیا، ایسا ہوش دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک طرف تو عمر کو کہہ دیا عمر بیٹھ، ہمت دیکھیے، عمر بیٹھ. عمر کو اس طرح سے کہہ دیا. دوسری طرف ممبر پہ آ کے جو خطبہ دیا ہے، ایک جملہ میں آپ کو بتلاؤں. کبھی رسول اللہ نے حبیبی کے بغیر ان کی زبان سکتی دی تھی. حبیبی نے رسول اللہ کے بغیر زبان سکتی. لیکن آج ممبر پر آئے سارے صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی خاص کیفیت کے ساتھ یہ آرام فرما رہے ہیں. سمجھے؟ خطبے میں پہلا جملہ استعمال کیا، وہ توحید کا سب سے بڑا جملہ استعمال کیا. فرمایا دیکھو جو محمد کی عبادت کرتا تھا، رسول اللہ نہیں بول رہے، نبی اللہ نہیں بول رہے. اتنی محبت کھوٹ کھوٹ کے بری تھی پھر بھی ابھی بول رہے ہیں، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اس وقت موقع پر جو مجھے پوائنٹ کی بات کرتی ہے وہ توحید کی بات کرتی ہے. کہ قوم اللہ کے نبی علیہ السلام جو 23 سال محنت کی تھی اس کے اوپر پانی نہ پھر جائے. اس لیے کہہ دیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لے محمد مر گئے، سمجھے؟ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، مرنے والے نہیں. اس موقع کی مناسبت سے لوگوں کو یہی درس کی ضرورت ہے کہ تم لوگ یہ جو سمجھ رہے ہو کہ نبی جی کی کبھی وفات نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں جب جاہل اس بات کو بیان کیا جو آج کے پارے میں آنے والا ہے، آج کے پارے میں نہیں بلکہ ہو چکا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. بہرحال تو میں ایک بات بتا رہا تھا کہ جناب جوان آدمی، جوانوں کی قدر بھی کرنی چاہیے. اور جوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی قدر خود پہچاننی چاہیے. جوانوں سے کہتا ہوں، کل آپ بیٹھے ہوئے تھے تو 3-4 پوائنٹ کی بہت اچھی بات اللہ پاک نے وقت پر کہلوائی. بہت قیمتی باتیں ان لوگوں نے 3-4 پوائنٹ بتلائے تھے کہ سماج میں کس طرح سے رہنا چاہیے، نہ اپنی برادری کی سب سے بڑی کوتاہیاں کیا ہے، وہ بات میں نے لوگوں کے سامنے پیش کی. بہرحال تو جوان کو تلاش کا بادشاہ، دیکھو جوان کو دے دو ورنہ میں جاؤں گا تو میرا علم بھی جائے گا تو پھر تیرے پھاپے پڑیں گے. تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو جو ہے پکڑا اور کہہ دیا بھائی تجھے جانے کا ہے. تو وہ تو خوش، اور پھر جو ہے گھر والے بھی سارے خوش. اب گھر سے نکلے
وہ راہب کے پاس جو ہے وہ کاہن کے پاس جانا تھا، اور وہ کاہن کے پاس جاتا، اللہ کا کرنا کہ ایک آدھ 2 دن گیا، اس نے کچھ سکھانا شروع کیا کہ اتنے میں راستے میں کاہن کے بجائے ایک راہب سے ملاقات ہو۔ راہب یعنی عبادت گزار جو سچا ہے، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے ملاقات ہوئی تو بات چیت کی، اس نے دین کی بات کی، اس کو اچھا لگا، سمجھدار بچہ تو اچھا لگا کہ نہیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا جب اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تو اب اس کا تو جی یہی کہ بھائی میں تو اسی کے پاس رہوں، لیکن گھر والے بھیج رہے تھے کاہن کے پاس۔ اب کاہن کو بھی تھوڑا سا شبہ ہونے لگا، بھائی روزانہ جو تو لیٹ کیوں آتا ہے، تاخیر کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ تو اس نے ماننا شروع کر دیا۔ اب یہ آتے جاتے گھر سے نکلتا تو راہب کے پاس آتا، اور پھر اس کے بعد وہاں جاتا، وہاں سے آتا راہب کے پاس آتا، پھر گھر جاتا، ادھر بھی لیٹ ادھر بھی لیٹ، ادھر بھی مار ادھر بھی مار، سب برداشت کر لیا، سمجھے۔ اب بالآخر ایک دن آزمائش کا آ گیا، اس بچے کا آزمائش کا دن آیا۔ وہ انسان جا رہا تھا، یہ نوجوان جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ جس راستے سے میں روزانہ گزرتا ہوں آج راستے میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، سارے لوگ جو ہے نا رکے ہوئے آگے نہیں بڑھ رہے۔ پوچھا بھائی کیا ہے؟ تو کہا ایک شیر آیا، یہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا ایک شیر آیا، یہ شیر نے سب کا راستہ روک لیا، جانے نہیں دیتا۔ او ایسی بات ہے، گھبراؤ مت، چلو ٹھیک آؤ۔ حضرت گئے، یعنی وہ بچہ گیا۔ اس بچے کا نام تھا عبداللہ بن طامر، اس بچے کا نام تھا عبداللہ بن طامر۔ تو عبداللہ بن طامر آگے بڑھا، نے جا کر اس نے پتھر اٹھایا، نے پتھر اٹھانے کے بعد یہ کہتے ہوئے اس نے مارا، اس کو شیر کو مارا، اے اللہ اگر تیرے علم کے اعتبار سے کاہن جھوٹا اور راہب سچا ہے، اے اللہ میرے اس پتھر مارنے کی وجہ سے اس جانور کو ہٹا، اور اے اللہ اگر تیرے علم کے اعتبار سے کاہن سچا ہے، جس کے پاس بھیج رہا تھا بادشاہ بھی نے گھر والے، اگر وہ سچا ہے تو اس کو یہیں پر روکے رکھنا، اس کو ہٹانا مت۔ بس اس نے یہ کہتے ہوئے جو مارا ہوا یہ کہ ظاہر یہ ہے کہ راہب کا دین سچا تھا، پتھر مارنا تھا کہ وہ حیوان کھانا۔ اللہ اس پہ قاضی نے مارے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کسی کے متعلق ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ایک قصہ پیش آیا تھا، حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اچانک جو ہے وہ کسی جگہ پر شیر کھڑا تھا جس کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ حضرت گئے نے کان پکڑا، نہیں کان میں کچھ پھونک ماری، وہ بھاگا شیر، سمجھے، بھاگا شیر۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیا پڑھا؟ فرمایا کیا پڑھا وہ چھوڑو، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اتخشونہ واللہ احق ان تخشوہ، اللہ کی بنی ہوئی مخلوق اس سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ خیر اب لوگوں کے اندر چرچا ہوا، اور یہ تو بہت بھاری آدمی ہے، اب اس کو بھی یقین آ گیا کہ راہب کا دین سچا ہے، تو اس نے تو اس کی ایسی تیسی اس کو چھوڑ دیا۔ اب لوگ اس کے پاس آنے لگے، اس کے پاس، یہ بچے کے پاس آنے لگے۔ سب سے پہلے آیا ایک اندھا، اور یہ کہہ دیا ذرا دم کر دو میری آنکھ کی تکلیف دور ہو جائے۔ اس نے دم کر دیا، اچھا ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھ بھائی میں نے دم کر دیا، اچھا تو ہو گیا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ کس نے؟ اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ جو بھی آتا ہر کسی کو در سے توحید دیتا، بہت سارے لوگ اچھے ہوئے، علاقے میں شور، سمجھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جو تھا نا، وہاں پر بھی ایک درباری تھا اندھا۔ اس نے دیکھا یار جو سب اچھے ہوتے بھائی کائی قسم لیکن محروم رہو، لہٰذا وہ بھی گیا اور جا کر اس نے کہہ دیا بھائی مجھے بھی اچھا کر دو۔ لوگوں نے بتا دیا یہ ہے بادشاہ کا آدمی ہے۔ فرمایا بھائی اچھا تو میں نہیں کرتا، اللہ کرتے ہیں، نہ تجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ اچھا کر۔ ہاں ٹھیک ہے، چنانچہ وہاں پر بھی دم کر دیا، وہ بھی اچھا ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ بات کھلنی تھی، سمجھے، بات کھلنی تھی۔ یہ جو دربار میں گیا اچھا بھلا چونکا جو پہنچا، بادشاہ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا میرے رب نے اچھا کر لیا۔ کہا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ فرمایا جی ہاں، میرا تیرا سب کا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنا۔
بس پھر تو کیا بادشاہ نے تحقیق کی کہ بھئی یہ ہے کون سب، تو پتا چلا کہ وہ راہب کے ساتھ ہی بچہ، یہ سب لوگ اس کے اندر شریک ہیں۔ فوراً بادشاہ وقت نے راہب کو بھی بلایا، یہ درباری کو بھی جو ہے وہاں پر پکڑ کے رکھا، اس بچے کو بھی یہ کہہ دیا آپ تینوں کو میں جو ہے تمہاری جان کے لالے ہیں، اس وقت میں تم تینوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم میری ربوبیت کا اعتراف کرو ورنہ تمہاری گردن مار دیں۔ ان تینوں نے منع کر دیا، چنانچہ وہ دو کی تو اسی وقت گردن مار دی۔ اس کو کہہ دیا عبداللہ بن عامر کو ابھی مہلت دیتے ہیں، نوجوان ہیں، مہلت دیتے ہیں، تو ایک کام کر 2-4 دن سوچ لے، اور کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ تو لکھا یہ کہ بادشاہ نے 2 تدبیر اختیار کی۔ ایک تھی تدبیر، 2 تدبیر اختیار کی۔ پہلے تو بادشاہ نے ایک پوری جماعت بلائی اور اس کو کہہ دیا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ چھوڑو، پہاڑ پہ نہیں، اس پہاڑ پہ سے نیچے پھینکو اس کو، سمجھے۔ لیکن یہ لوگ لے کے جو پہنچے، کتابوں میں یہ لکھا ہے، مسلم شریف میں، لے کے جانے والے پہاڑ سے لڑک کے ختم ہو چکے لیکن بچہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ حفاظت کرتے، یہ یاد رکھنا، نظر اللہ پہ رکھنی چاہیے، نظر اللہ پہ۔ واللہ یعصمک من الناس، ہم اس نبی کی امت ہے جس نبی کو اللہ نے یہ فرمایا، نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے غضب اور لوگوں کی تکالیف سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ وہ سب لڑک کے ختم اور یہ بچہ محفوظ، اور بچہ محفوظ تو محفوظ، بچہ جو ہے نا وہ حفاظت کے ساتھ سیدھے بادشاہ کے دربار میں۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے جو فرستادے تھے وہ سب ختم اور میں تمہارے پاس۔ بھائی کیا ہوا؟ تو کہا ایسا ہوا، تو دوسری جماعت بلوائی، کہا لے کے جاؤ اس کو جو ہے نا دریا میں، وہ کشتی میں بیٹھو تو پھر اس کے بعد بیچ دریا میں لے جاؤ نا، بیچ دریا میں لے جا کے اس کو ڈبو۔ یہ کیا ڈبوتے، وہ کشتی الٹی نے سب ڈوب گئے اور اللہ کو بچانا تھا تو کسی طرح سے بچہ محفوظ ہو کر پھر بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ پر کیا ہوا؟ اور وہ سب ڈوب گئے، میں بچہ میں آیا تیرے پاس ہو۔ لکھا ہے بادشاہ حیران کر میں کیا کروں، بچے نے بتلایا، مجھے ہی بتلانا۔ بچے نے کہہ دیا قسم خدا کی تو جو بھی تدبیر اختیار کرے ساری تدبیر تیری ہے، ایک ہی شکل میں تجھے مار سکتا، تو مجھے مار سکتا ہے۔ کہا کون سی شکل؟ کہا وہ شکل یہ ہے، ایک کام کر، کھلے میدان میں ساری پبلک کو جمع کر، کھلے میدان میں ساری پبلک کو جمع کر۔ بچہ دیکھو نوجوان کتنا ہوشیار نکلا، سمجھے؟ ہاں، آخر میں بڑھتے بڑھتے بھی سب کو مسلمان بنا کے گیا، سب کو جمع کر، اور مجھے اوپر کو لٹکا اور پھر بعد میں چل کر یہ کہتے ہوئے تیر تو چلانا، بسم رب ھذا الغلام، میں اس رب کے نام سے تیر مار رہا ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے جو اس نوجوان کا رب ہے۔ بسم رب ھذا الغلام، ورنہ تو 1000 منتر پڑھتا رہے تو مجھے ختم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بسم رب ھذا الغلام کہ اس نے مارا تو تیر آ کے لگا کن پٹی پر، اور کن پٹی پہ لگنا تھا کہ اللہ کو پیارے ہو چکا۔ اور لکھا ہے کہ اسی وقت اس کا ہاتھ کسی طرح سے یوں جو کن پٹی پہ پہنچا ہے، اللہ پاک نے جو ہے اس سے نکلنے والے خون کی حفاظت فرمائی۔ مگر ادھر کیا ہوا؟ ادھر بچہ تو شہید ہو گیا، لیکن وہ میدان میں جتنے بھی کھڑے تھے وہ سب نے جب یہ منظر دیکھا، کئی دنوں سے اس کی کرامت دیکھ رہے تھے، یہ دوسری جو کرامت جو دیکھی تو سب نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بادشاہ کے جتنے بھی حواری تھے سب چہرے چپٹ، وہ تو اور پریشان ہو گئے، یار ابھی تک تو 2-4 کے جو ہے اپنے کو پریشانی تھی، یہ تو ساری کی ساری پبلک مسلمان ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو آیا بڑا غصہ، اس نے کھائی کھدوائی نے لکھا یہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے النار ذات الوقود، ایک تو آگ ویسے ہی جلائی جا سکتی تھی، اور ایک تو کے بعد کہا لکڑے بھرے اس میں، جیسے ایندھن ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد آگ لگائی جاتی ہے، تو کہا کہ اس نے باقاعدہ ایندھن بھرا، بھرنے کے بعد آگ کو خوب اس نے جلایا، بھڑکنے لگی آگ۔ اب اس نے وہ جتنے مسلمان بنے تھے ان سب کو بلایا اور کہہ دیا دیکھو اگر تم نے وہ جو کلمہ پڑھا اس کلمے سے ہٹ کر پرانے کلمے پر اگر نہ آئے تو تمہاری سزا یہ ہے،
صاحب نے کہہ دیا یہ سزا برداشت ہے، وہ سزا برداشت ہے، لیکن اس کلمے سے ہم ہٹیں گے نہیں۔ چنانچہ 12,000 آدمیوں نے جان دی۔ کتنا آدمیوں نے؟ 12,000 آدمیوں نے جان دے دی۔ اور اسی موقع پر لکھا یہ ہے کہ اس نے یہ اعلان کیا، من رجع عن دینہ فدعوا والا فاقعبوہ فیہا۔ اس میں لکھا یہ ہے ایک عورت بھی مسلمان ہونے والی تھی اور اس کا بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بھی لائی گئی۔ اس کو بھی کہا گیا کہ بچ جو اگر اپنا آپ کو بچانا چاہتی ہو تو پھر جو کلمہ بدل دو تم۔ تو وہ اپنے بچے کے خاطر وہ کچھ ہچکچائی تو اللہ پاک نے اس بچے کو زبان عطا کی۔ بچے نے کیا کہا، فقال الصبی اصبری یا اماں فإنک علی الحق۔ اے ماں ہٹنا مت، تو حق پر ہے، حق پر۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ پر جمی رہی، بالآخر بچے سمیت اس کو بھی ڈالا گیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ جو جسم کو اندر کو ڈالا گیا نا، جن کو ڈالا جا رہا تھا وہ آگ میں گرنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ تو آگ میں جسم پڑے، دھڑ پڑے، ورنہ روح نہیں تھی۔ اور ایک بات معلوم ہونی چاہیے، جب عضو کے ساتھ روح ہو تو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اس طرح سے 12,000 انسانوں نے شہادت کو قبول کیا، لیکن ایمان کے اوپر یہ لوگ جمے رہے۔ یہی ہے وہ حضرات دوپہر کو جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کو ہمارے عبداللہ کر رہے، تو اس میں یہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ، پھر اس کے اوپر وہ جمے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس چیز کی کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ مجھے تو فقط یہ بات ثابت کرے کہ جلانے مارنے والا کون ہے؟ جلانے مارنے والے اللہ۔ پھر یہ عبداللہ بن تعمیر کی بات تو کچھ اور بھی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ بچہ دفن کر دیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات سے 70 سال پہلے یہ قصہ پیش آیا، 70 سال پہلے۔ اور پھر نبی جی کی وفات ہو گئی، اور نبی جی کی وفات کے بعد دور صدیقی ختم، دور عمری۔ تو دور عمری میں مصر وغیرہ کے علاقے میں سے، یمن کے علاقے سے گورنر نے خط لکھا، حضرت ہمارے یہاں ایک عجیب بات پیش آئی، ایک آدمی کسی جگہ پر اپنی ضرورت کے لیے کدال لے کر جو کھودنے لگا تو ایک نوجوان کی نعش ملی جو بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی کن پٹی کے اوپر اس طرح سے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور اس کی انگلی میں انگوٹھی، جس انگوٹھی پہ اللہ ربی لکھا ہوا، اور جیسے ہی ہاتھ ہٹا تو خون نکلا، اور ہاتھ کو جیسے چھوڑ دیا تو پھر وہی کن پٹی پہ جا کے وہ ہاتھ پہنچا، اور جس کی وجہ سے خون بند ہو چکا۔ حضرت یہ حالت ہے، حضرت عمر فاروق نے فوراً کہہ دیا، بھائی یہ تو اصحاب اخدود والا بچہ ہے، اصحاب اخدود والا بچہ ہے، ایک کام کرو فتنہ کھڑا نہ ہو، اس وجہ سے جو کہ تم پھر دوبارہ دفن کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ شہید قوم زندہ، شہید ملت زندہ۔ جو اللہ کے راہ میں ختم ہوتا ہے نا وہ مرتا نہیں ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا۔ بس آپ کی اس جو ہے نا درس قرآن میں مجھے 2 باتیں بتلانی تھی، جلانے مارنے والے اللہ، نمبر 2 کے اوپر مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ بھائی دیکھو اصل تو فکر کرنی چاہیے، کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے آدمی کو استقامت کی فکر کرنی چاہیے۔ یا اللہ مجھے جما دے ایمان پر جما دے۔ ہمیں اپنے اولاد کے سلسلے میں یہی فکر کرنی ہے کہ اللہ پاک کا دینی مزاج ایسا بنا دے کہ ایسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے، ایمان سے وہ بالکل ایک رائے کے دانے کے برابر، ایک بال کے برابر بھی آگے سے پیچھے بالکل نہ ہو۔ اور اسی چیز کو مانگا جاتا ہے کس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ورنہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ انسان دینداری پہ لگا رہا، آخر وقت آیا اور اس نے اپنے پیسوں کے نام پر جو ہے ایمان سے اپنے آپ کو دھو دیا۔ اللہ پاک میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے، اللہ استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ اور ایمان پر استقامت کے لیے کون سی ربنا پڑھنی چاہیے؟ وہ ربنا بتلا دوں، وہ ربنا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اے اللہ تو نے جب ایک مرتبہ مجھے ہدایت کی راہ دے دی اور اس کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اے اللہ اپنی رحمت خاص عطا فرما
انک انت الوہاب، اے اللہ بلا کسی جو ہے معاوضے کے دینے والے آپ ہی انک انت الوہاب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ربانہ کا اہتمام زیادہ کرتے تھے۔ فکر کرنی چاہیے، دعا میں جملے بولو، اے اللہ ہمیں ایمان پر بڑھتے دم تک ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی ایمان پر جمانا، یہ دعا پڑھنی چاہیے اور بولنی چاہیے۔